روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بلا میں مبتلا ہونے کا یہ سبب تھا کہ ایک روز کتاب صحیفہ پشین پڑھتے تھے۔ اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بزرگی کا بیان لکھا پایا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ ان حضرات نے اللہ تعالیٰ کے کیا کام کیے تھے جو یہ مرتبے اور بزرگیاں پائیں۔ اسی وقت دربار الہی سے خطاب آیا، اے داؤد علیہ السلام، ان پر میں نے مختلف قسم کی بلائیں نازل کی اور وہ اس میں ثابت قدم رہے، اسی وجہ سے ان کو مرتبہ اور بزرگی میری طرف سے عنایت کی گئی۔ پس حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حضوری میں درخواست کی کہ الہی تو ہم کو بھی کسی بلا میں مبتلا کر، انشاءاللہ میں بھی صبر کروں گا اور ثابت قدم رہوں گا تاکہ اس کے صلے میں مجھ کو بزرگی ملے اور میں اللہ کے یہاں سے مرتبہ پاؤں۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب بادشاہ طالوت کی سلطنت ملی اور قوم بنی اسرائیل پر بادشاہ مقرر ہوئے تو مارے خوشی کے انہوں نے اعلان کیا، میں اللہ کی قسم اچھی طرح سے عدالت کروں گا اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کروں گا، لیکن یہ کہتے وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور اس لفظ کو اپنی زبان سے نہ کہا۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ طالوت کے اعتماد پر دعا کی کہ اے پروردگار تو گناہ گاروں پر رحم فرما، اور اپنے کو گناہ سے پاک تصور کیا، اور اس بات میں اکثر راویوں نے اختلاف کیا ہے۔ حاصل کلام صرف یہ ہے کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے داؤد علیہ السلام، اللہ نے تم کو صحت اور عافیت سے رکھا ہے اور تم اپنی خواہش سے دکھ طلب کرتے ہو۔ اچھا، اگر تمہاری تمنا یہی ہے تو وہ بالکل دن قریب ہے کہ ایک روز تم پر کوئی بلا نازل ہوگی۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک روز اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ روز موعود کو 2 شنبے کے دن 17ویں تاریخ ماہ رجب کی اچانک ایک خوبصورت پرندہ کبوتر کے مانند اور بدن اس کا سونے کے رنگ کے مانند اور ہر پر اس کا رنگ برنگ مثل جواہر کا تھا، اور ناخر اور چونچ مثل یاقوت سرخ کے، اور اس کی آنکھیں مانند زمرد کے اور پاؤں اس کے مانند فیروزے کے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو عبادت گاہ اپنے گھر میں تھی اس میں ایک طاق بھی تھا۔ یہ پرندہ اسی طاق میں حضرت کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا حسن و لطافت دیکھ کر خواہش کی کہ اس کو اپنے لڑکوں کے واسطے پکڑیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر ایک بالا خانے پر جا کر بیٹھ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کو پکڑنے کے واسطے وہاں بھی گئے اور وہاں جا کر لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ باغ کس کا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ باغ ایک عورت کا ہے اور اس کا نام بچہ ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام ایک بالا خانے پر چڑھ کر چاروں طرف بہت دیر تک دیکھتے رہے، اور اسی باغ میں بچہ عفیفہ ننگی حوض میں نہاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اچانک نظر اس پر جا پڑی۔ ایک روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر بہت خواہش کی، اور ادھر بچہ کو معلوم ہوا کہ یہ شخص مجھ پر بہت خواہش رکھتا ہے۔ بس اس نے اپنے بالوں سے اپنا تمام بدن ڈھانپ لیا اور اپنے دل میں ان کی نہال محبت کو بویا، اور ادھر حضرت داؤد علیہ السلام نے بالا خانے سے اتر کر اس باغ کے پاس جا کر پوچھا کہ یہ پرندہ کس کا ہے۔ وہاں کے رہنے والوں نے جواب دیا کہ یہ پرندہ بچہ عورت کا ہے جو اس باغ کی مالکہ ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس کا شوہر ہے۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بتلایا کہ ہاں ایک شخص ہے، چند روز ہوئے اس سے اس کا بیاہ ہوا تھا اور اس کا نام اوریا ہے، لیکن اب تک اس سے اس عورت کی ہم بستری نہیں ہوئی۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کو بلایا اور بہت ہی پیار و محبت سے کہا کہ تم جہاد میں جاؤ، اور بہت روپیہ پیسہ دے کر اس کو جہاد میں جانے کو تیار کیا اور اس کو اچھی طرح سے خوش کر دیا، اور پھر اس کو جہاد پر روانہ کر دیا جہاں کی جائے دشوار تھی، یعنی وہاں جو جاتا پھر واپس نہ لوٹتا تھا۔ بس اوریا نے وہاں جا کر بہت لڑائی کی اور پھر فتح بھی پائی۔ پھر وہاں سے دوسری جگہ اس کا نام ناتکا تھا، وہاں جا کر بہت لڑائی کی اور شہادت پائی۔ اس کے بعد اس لشکر نے جو حضرت داؤد علیہ السلام نے روانہ کیا تھا اس ملک کو فتح کر کے اور بہت سامان غنیمت لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کی شہادت سن کر 1 برس تک تعزیت کی۔ اس کے بعد اس بچہ عورت کو اپنے نکاح میں لائے، اور اس کے علاوہ 99 بیویاں ان کی اور تھیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے بچہ سے نکاح کر لیا تو اب پوری 100 بیویاں ہو گئیں۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے
کہ حضرت سلیمان بادشاہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام محراب میں بیٹھے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے تھے۔ اتفاقیہ 2 شخص اجنبی اس محراب کی دیوار توڑ کر اندر آئے۔ یہ دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام چونک پڑے۔ انہوں نے کہا، اے داؤد علیہ السلام، مت ڈرو۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا، قول تعالی، ترجمہ، کیا پہنچی ہے خبر تجھ کو دعویٰ کرنے والوں کی، جب وہ دیوار کو توڑ کر اندر آئے، تیرے عبادت خانے میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر داؤد گھبرایا اور وہ ان سے بولے، تم مت گھبراؤ، ہم تو 2 جھگڑنے والے ہیں اور زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر، سو تو فیصلہ کر دے ہمارے درمیان انصاف کا، اور زیادہ دیر مت کر اور ہم کو سیدھی راہ بھی بتا دے۔ یہ سنتے ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے کہا، اپنا احوال بیان کرو۔ بس کہا ان فریادیوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے، قول تعالی، ترجمہ، یہ جو ہے میرا بھائی، اس کے پاس ہے 99 دمبیاں اور میرے پاس 1 دمبی ہے۔ پھر یہ کہتا ہے مجھ سے کہ تم اپنی دمبی بھی میرے حوالے کر دو، اور اس بات میں مجھ سے زبردستی بھی کرتا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے مخالف شخص سے کہا، کیوں جی، یہ جو کچھ کہتا ہے سچ ہے یا نہیں؟ وہ لالچ کہتا ہے۔ قول تعالی، ترجمہ، بولا داؤد علیہ السلام کہ وہ بے انصافی کرتا ہے تجھ پر کہ مانگتا ہے تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کو۔ بس حضرت داؤد علیہ السلام سے فرشتوں نے جو کہ آپس میں متخاصمین بن کر آئے تھے، ہنس کر کہا کہ اے داؤد علیہ السلام، باوجود تیری 99 بیویوں کے اوریا کی بیوی سے ہرس کی غرض سے نکاح کیا اور پوری 100 عورتوں کو اپنے نکاح میں لائے۔ یہ در حقیقت ایک مقدمے کی صورت میں پیش کر کے جو ہم آئے ہیں تمہارے پاس، یعنی دمبی کا معاملہ لے کر کہ یہ تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ یہ کہہ کر دونوں فرشتے غائب ہو گئے۔ یہ واقعات جامع التواریخ میں مذکور ہیں اور قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں اوریا ایک شخص تھا اور ایک عورت سے اس کے نکاح کا پیغام تھا، اور بہت ممکن تھا کہ اس کا نکاح ہو جائے، لیکن اس عورت کے وارثوں کو اوریا سے کچھ خلش تھی، اسی واسطے اس عورت کو اوریا کے نکاح میں انہوں نے نہیں دیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کو نکاح کا پیغام دیا، حالانکہ ان کی 99 بیویاں تھیں۔ اگرچہ یہ خلاف شرع تھا، لیکن از روئے توریت و زبور کے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر اتنا بھی پیغمبر کی شان کے خلاف ہے کہ شاید کوئی اس میں شک و شبہ کرے کہ یہ چیز بھی شان پیغمبری میں درست نہیں ہے۔ یہ در حقیقت جانچ تھی جو ان 2 فرشتوں کے ذریعے سے کرائی گئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام اس بات سے بہت ہی نادم ہوئے، اور اس واقعے سے ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ دونوں فرشتے اپنی دمبی کا معاملہ لے کر ہم کو نصیحت کرنے آئے تھے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اپنی جملہ تقصیر و خطا سے معترف ہو کر بہت روئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور 40 روز تک مسلسل سجدے میں پڑے رہے، اور نہ اچھی طرح کھاتے تھے اور نہ ہی اچھی طرح کوئی چیز پیتے تھے، اور شب و روز رویا کرتے تھے، اور جس جگہ وہ سجدہ ریز تھے ان کے رونے کے آنسوؤں سے اس کے کرب و جوار میں گھاس پیدا ہو گئی، اور وہ بڑھتے بڑھتے سر سے بھی اونچی ہو گئی۔ تب باری تعالیٰ سے ندا آئی، اے داؤد علیہ السلام، اپنا سر سجدے سے اٹھا اور میں نے تیری جملے تقصیرات کو معاف فرمایا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور پھر ایک ایسی آہ ماری کہ اس آہ سے سب گھاس جو ان کے چاروں طرف تھی جل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قول تعالیٰ، ترجمہ، اور خیال کیا ہم نے اس کو جانچا اور پھر گناہ بخشانے لگا اپنے رب سے، اور پھر گر پڑا جھک کر سجدے میں اور رجوع ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف، بس ہم نے معاف کیا اس کو وہ کام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے داؤد علیہ السلام، اوریا کی قبر پر جا کر اس سے اپنی تقصیر کی معافی مانگ تاکہ کل قیامت میں وہ تم سے مواخذہ نہ کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس بات کو سن کر اس کی قبر پر جا کر پکارا، اوریا تیسری دفعہ اس نے جواب دیا کہ تم کون ہو جو بار بار مجھ کو پکارتے ہو اور مجھے نیند سے جگا دیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، میں داؤد علیہ السلام ہوں۔ وہ بولا، اے خلیفہ خدا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اے حضرت داؤد علیہ السلام، آپ نے تو مجھ کو جہاد میں بھیجا تھا، میں وہاں جا کر شہید ہو گیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بہشت میں جگہ دی ہے اور اب آرام سے ہوں، اور جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہوگا وہ سب میں نے معاف کیا۔ بس حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے خوش ہو کر اپنے گھر کی راہ لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا، اے داؤد، اللہ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ پھر تم اوریا کے پاس جا کر کہو
تم کو میں نے جہاد فی سبیل اللہ میں بھیجا تھا، محض اپنے نفس کی خواہش سے۔ تو وہاں جا کر شہید ہوا، میں نے بچہ سے نکاح کیا، یہ تقصیر مجھ سے ہوئی تو مجھ کو معاف کر۔ پس معجب ارشاد جناب باری تعالیٰ کے حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کی قبر پر جا کر پکارا۔ اس نے جواب دیا، اے داؤد علیہ السلام، پھر کیوں آپ مجھ کو پکارتے ہیں؟ اپنا احوال کہو۔ انہوں نے بادشاہ اس کی عورت کی حقیقت سب بیان کی اور اپنی خطا کی معافی چاہی۔ اوریا نے اس کا جواب کچھ نہ دیا اور حضرت داؤد علیہ السلام بہت گرویدہ ہوئے اور رو رو کر کہا، اے اوریا، میری تقصیر معاف کریں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ تب اس نے کہا، اے حضرت داؤد، مت رو، اس بارے میں تم کو معاف نہ کروں گا جو تم نے کیا ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے رو رو کر معافی مانگی، پھر بھی اس نے معاف نہ کیا۔ تب درگاہ الہی سے ندا آئی، اے داؤد علیہ السلام، رو مت، میں نے تجھ کو معاف کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، یا الہی، اوریا مجھ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ تب حکم ہوا، اے داؤد علیہ السلام، حشر کے دن اس کے لیے ایک کسر یاقوت سرخ کا بناؤں گا اور اس میں حوریں بہشت کی رہیں گی، اوریا کو ان پر عاشق و فریفتہ کروں گا، تب اس کے بدلے میں وہ تم کو معاف کر دے گا۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بہشت میں ایک مکان پرتکلف جواہرات سے بنا کر اوریا کو دکھایا اور پھر اس نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو معاف کر تو یہ کسر بہشت تجھ کو دوں گا۔ بس اس وقت وہ یہ کسر اور حوریں دیکھ کر عاشق ہوا اور خوش ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کو پکارا کہ اے داؤد علیہ السلام، میں نے تمہاری خطا معاف کی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام خوش ہو کر اپنے گھر پر آئے۔ ایک دن بنی اسرائیل جمع ہو کر کہنے لگے، اے نبی اللہ، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ آپ کو تقریباً 40 روز سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور غمزدہ ہو کر ہر وقت سرے گرداں رہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صاحبو، اللہ نے جب مجھ کو خلیفہ کیا اور تم پر نبی بنا کر بھیجا اور مجھ کو منع فرمایا تھا کہ دیکھو تم نفس امارہ کے پیچھے مت پڑنا ورنہ خراب ہو جاؤ گے، بس میں نے اس بات کا خیال نہ کیا اور میں بھول گیا، اور اسی بھول میں میں نے نفس امارہ کی پیروی کی، یعنی ایک شخص جس کا نام اوریا تھا، میں نے مغالطہ دے کر اس کو جہاد میں بھیجا اور وہاں وہ شہید ہو گیا، اور میری تمنا تھی کہ اس کے شہید ہونے کے بعد اس کی عورت سے میں نکاح کروں، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، یعنی اس کی چھوڑی ہوئی بیوی سے میں نے نکاح کر لیا۔ اسی پاداش میں خداوند کریم نے مجھ کو چند روز تک اس بلا میں مبتلا کیا، اور اب اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اس سے نجات بخشی ہے۔ اور ایک روایت وہب ابن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی اس خطا کی وجہ سے تقریباً 30 برس تک روئے اور اس کثرت سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے کہ کپڑے تر ہو جاتے تھے۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ماننے والے عابد بھی تقریباً 4000 کے لگ بھگ تھے، وہ بھی رویا کرتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ آپ کی اولاد سے ہیں، اپنی والد کی آنکھوں سے آنسو پوچھا کرتے تھے۔ اور ایک روایت حسن بصری سے بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گناہ کے معاف ہونے کے بعد بھی انتہائی انکساری کی وجہ سے اپنی روٹی پر نمک چھڑک کر کھاتے تھے اور پھر بھی ہر وقت آنسو بہاتے رہتے تھے۔ اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہی خوراک ہے صاحب تفسیر کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا حال تقریباً 70 برس تک یہی رہا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور وہ عدل و انصاف کے تخت پر بیٹھ گئے۔